بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج آزاد کشمیر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کے ساتھ وزیر بحالیات، ان کے ساتھ کمشنر بحالیات، چیف سیکرٹری اور کابینہ کے دیگر ممبران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. یہ نوٹس کیوں جاری کیا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج سپریم کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا جس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجا امتیاز کو بھی توہین عدالت کیس میں 3 دن کی سزا سنا کر انہیں عدالت سے ہی گرفتار کروایا گیا. اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعظم سیکریٹریٹ جنسی سکینڈل، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم نے آج ایک تقریب میں، محکمہ برقیات کی تقریب میں، اپنے ایک وزیر کی طرف وزیر اعظم نے خود انگلی اٹھائی ہے. اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کون سے وزیر ہیں اور یہ انگلی کیوں اٹھائی گئی، وزیر اعظم کا اشارہ کیا تھا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ جو مسلم لیگ نون کا سٹینس بار بار تبدیل ہو رہا ہے. اب مسلم لیگ نون نے 7 جولائی کو اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز، ممبران، ایگزیکٹو کمیٹی اور دیگر جو ضلعی عہدیداران ہیں ان کا ایک اجلاس راولپنڈی میں طلب کیا ہے. اس میں اور اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون. بات کریں گے کہ کیا فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس نے آج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی اور بلاول بھٹو زرداری نے انہیں پیپلز پارٹی میں آمد پر خوش آمدید کہا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج راجہ فاروق حیدر صاحب کی اہم ملاقاتیں اسلام آباد میں ہوئی ہیں. یہ ملاقاتیں کیوں ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب کیوں اس طرح متحرک ہوئے ہیں، سرگرم ہوئے ہیں ایک ایسے دور میں کہ جب پیپلز پارٹی میں لوگ ممبران اسمبلی جوگدار جا رہے ہیں اور فاروق حیدر صاحب کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور سابق مشیر حکومت جناب مرتضیٰ درانی صاحب اور سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب اعجاز عباسی صاحب. السلام علیکم جناب درانی صاحب. درانی صاحب، سب سے پہلے ہم آتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کی چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری سے آج ملاقات ہوئی ہے. آپ اس ملاقات کو کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جسٹ ایک ویلکم کی ملاقات تھی یا آگے کوئی سیاسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے کوئی مشاورت بھی کی گئی ہوگی؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. اصل میں یہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ جب کراچی گئے پچھلے ہفتے اور انہوں نے وہاں پہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور پھر صدر آصف زرداری سے ملاقات کی، تو چونکہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں تو ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید بلاول بھٹو جو ہے وہ ان کو بائی پاس کیا جائے، وہ آن بورڈ نہیں ہے اس سارے سلسلے میں. تو آج جو ملاقات ہوئی تو کم از کم یہ جو کیا سرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آزاد کشمیر کے معاملات سے یا تو لاتعلق ہیں یا پھر ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تنویر الیاس صاحب کے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں کافی ساری جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی. جو میری بات ہوئی، فیصل راٹھور صاحب بھی تھے وہاں پہ، چودھری ریاض صاحب بھی تھے اور نیر بخاری صاحب بھی تھے اور بھی جو ہے علی شان سونی صاحب جو ہمارے ایم ایل اے وہ بھی، اور اس کے ساتھ احمد صغیر بھی. تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اگلے الیکشن کی اسٹریٹجی بھی ڈسکس کی. اس اسمبلی میں تبدیلی کی کوئی اسٹریٹجی ابھی زیر غور نہیں ہے؟ ایسا جو ہے نا وہ ابھی پیپلز پارٹی بہت کیئرفل چل رہی ہے. یہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہ پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں انہوں نے کچھ ارکان اسمبلی کو شامل کرنا ہے. تو اگر وہ یہ تاثر دے دیں کہ وہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے ارکان اسمبلی کو شامل کر رہے ہیں تو پھر شاید یہ سلسلہ رک بھی سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ انوار حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے تو پھر انوار صاحب کے جو کچھ ہمدرد ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے. تو اس لیے چونکہ پیپلز پارٹی آلریڈی حکومت کا حصہ ہے، انوار حکومت کا ایک پارٹ ہے، اتحادی حکومت شامل ہے. پارٹی تبدیل کرنے کے بعد بھی یہ لوگ دیکھیں نا، وہ تو وزراء ہی رہیں گے. ابھی علی شان سونی صاحب جو ہیں وہ وزیر نہیں تھے لیکن پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. تو پارلیمانی پارٹی تو پیپلز پارٹی کی بڑی، پیپلز پارٹی کے پاس پہلے ہی 10 وزارتیں موجود ہیں، ایک اسپیکر شپ بھی ان کے پاس ہے. تو اسی طرح احمد صغیر جو ایڈوائزر ہیں، رفیق نیر صاحب تو خیر پی ٹی آئی سے آئے لیکن احمد صغیر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. تو وہ تو ایڈوائزر ہی ہیں نا، ان کو پیپلز پارٹی میں جانے سے یہ تو نہیں ہوا کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو اس لیے پیپلز پارٹی گریجولی حکمت عملی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ارکان کی تعداد بھی بڑھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس کر رہی ہے کہ جہاں جہاں جن حلقوں میں ان کو
وہ ارکان جن کی ان کو ضرورت ہے ان کو وہ اپنے پارٹی میں شامل کریں تاکہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی بنائیں، ان کو ٹکٹس دیں۔ ابھی میرے اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ 1-2 وزراء جو ہیں وہ کچھ دنوں میں شامل ہو جائیں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر جو 17 سے 19 پہ چلا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ کون سے 2 وزراء بھی؟ ایک تو نام ہے آپ کے ضلع کوٹلی سے ملک ظفر ہیں، وہ بیرسٹر صاحب کے تھرو جائیں گے یا وہ یہ اپنے تھرو ہی جائیں گے، اور ایک چودھری رشید صاحب ہیں مظفر آباد سے، وہ بھی بیرسٹر صاحب کے ساتھ چھوڑ۔ ابھی یہ 2 نام ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 اور بھی ہیں نام، وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، تو اگر کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، جاننا چاہیں گے ناظرین کے چلیں بتا دیتے ہیں آپ کی خبر کے لیے، آپ کے شو کو جو ہے نا ہم تھوڑا 4 چاند لگاتے ہیں کہ 2 ارکان اور بھی ہیں جن میں ایک چودھری ریاض ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں جائیں گے، وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ تقدیس گیلانی کوئی ایک، اب تو اس کو تو راز رہنے دینا، کوئی ایک ریزرو تو سیٹ ہونی چاہیے نا، کو جو کم از کم یہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہی ہے، 20-22 لوگ ان کے ارکان اسمبلی ہو جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی کے برابری میں پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ اپوننٹ پارٹی نون لیگ آ رہی ہے، دیکھیں نا ان کا مقابلہ تو الیکشن میں دونوں کا ہے، تو یہ اتحادی بھی ہے حکومت میں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت مقابلے کی ریس بھی لگی ہے، دوڑ بھی لگی ہے، تو اگر 2 MLA منسٹر کل پرسوں شامل ہو جاتے ہیں 2-4 دن میں پیپلز پارٹی میں، اور تو پھر PMLN میں بھی 2 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں وہ پوچھیں؟ وہ کون سے؟ ایک وہی جو دیوان چغتائی وہ تو شامل ہی سمجھے نا، اور ایک میر اکبر صاحب، یہ تو شامل ہی سمجھے نہیں یہ شامل کیوں سمجھے، ابھی معاملات بڑے دور ہیں، ابھی باضابطہ معاملات طے ہونے باقی ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے PMLN یہ سمجھے کہ ان کی پیپلز پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں گنجائش کی بات نہیں ہوتی، گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کا PMLN میں بھی تو ان کا جو ہے نا معاملات باضابطہ جو ہے نا وہ طے نہیں ہوئے، کیونکہ جو میر اکبر صاحب ہیں ان کی اپنے کوئی ریزرویشنز ہیں باغ سے، اور دوسرا جو ہے وہ دیوان چغتائی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کی بھی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اور بھی ریزرویشن حلقے کے اندر حلقے کے جو ان کے گجر برادری اور وہ سارے، تو وہ اپنا حلقہ بھی سیکیور اور سیف کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی آپ نے دوسری خبر ڈسکس کرنی ہے تو اس کے بعد دیوان چغتائی صاحب کو تو خود ہی چلے جانا چاہیے۔ اچھا اب چلیں، اچھا اعجاز بھائی صاحب اب آتے ہیں مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کی طرف، لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں یا ان کی ہر ہفتے نئی پالیسی آ رہی ہے۔ اب شنید ہے کہ 7 جولائی کو انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا مسلم لیگ نون نے، جس میں ضلعی عہدیداران کو بھی بلایا گیا ہے، تمام ٹکٹ ہولڈرز جو گزشتہ الیکشن میں تھے ان کو بھی بلایا گیا ہے، اور ممبران مجلس عملہ کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ایک بار پھر کوئی اعلان کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے حکومت کے ساتھ رہنے کا یا نہ رہنے کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ یہ تو بہت شکریہ راٹھور صاحب، 7 جولائی کا تو انہوں نے اوپن اعلان کر رکھا ہے ظاہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سال 6 مہینے پہلے بھی ان کا ایک بہت بھرپور اجلاس ہوا تھا جس میں بہت زور دے کر کارکنوں نے، جولائی کے مہینے میں ہوا تھا شاید پچھلے سال، اب سال ہو گیا تقریباً پورا، زور دے کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے، پارٹی کارکن غیر متحرک ہو گئے ہیں، لوگ مایوس ہیں، ایکشن کمیٹی دن بدن فائدہ اٹھا رہی ہے اور حکومت سے باہر آ جائیں۔ تو مجلس عملہ اور عہدیداروں کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس کی ساری رپورٹس جا کر نون لیگ کی قیادت نے اپنی مرکزی پارٹی کو دے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا تھوڑا انتظار کریں، اس کے بعد سمن بکمن حالات جوں کہ توں رہے اور سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نون لیگ والوں نے بعد میں 2-3 بار پے در پے ڈیڈ لائنیں جاری کی، اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورانی صاحب نے ابھی نقشہ کھینچا ہے، اگر نون لیگ والے یہ سن رہے ہیں، ان کے ذمہ دار عام کارکن تو سن ہی رہے ہوں گے، تو ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے کل ہی خاموشی کے ساتھ پیپلز پارٹی والوں کے پاس آ جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ جناب انوار اللہ کی حکومت کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ بوجھ جو ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم جب کوئی تبدیلی کریں گے تو مل کر کریں گے، تو اس بوجھ کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے معاون بنتے ہیں، آپ آگے اور ہم پیچھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ یہ دورانی صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے، تو اگر چند دنوں بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پیپل پارٹی نون لیگ کے سارے کے بغیر ہی اپنا فکر پورا کر جاتی ہے، تو یہ نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ نون لیگ کیا مول لگائے گی؟ اب نون لیگ اس پوزیشن میں بھی راٹھور صاحب بالکل نہیں ہے کہ ان کی قیادت یا ان کے لوگ اوپنلی یہ بات اعلان کر سکیں کہ ہم پیپل پارٹی کی بدلتی ہوئی پوزیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کا وزیر اعظم یا ان کی حکومت قبول نہیں کریں گے، یا ہم انوار اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔
یہ بالکل قطع نہیں کر سکیں گے. یہ ایسا خوفناک خطرناک بیان ہوگا ان کے لیے کہ جو اور زیادہ ان کے لیے مسائل کا باعث بنے گا. ویسے دل میں تو نون لیگ نے بالکل سڑی یہ تحقیر کر رکھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بننے دینی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ 17 ہو گئے ہیں, ان کے بقول 2 اور شامل ہو رہے ہیں, 19 ہو جائیں گے, پھر چند دنوں میں 2 اور شامل ہو جائیں گے, 21 ہو جائیں گے, بیرسٹر صاحب آئیں گے تو یہ گروپ جا کر 27 پر پہنچ جائے گا. تو پھر اس کے بعد جب الٹیمیٹلی نون لیگ دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں نو لفٹ کا وہ ظاہر ہے بار بار سگنل مل رہے ہیں, تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ یہ جو اجلاس میرے حال میں اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے نون لیگ کا, اس اجلاس میں نون لیگ کے کارکن ایک بار پھر زور دے کر اپنی حکومت کو کہیں گے کہ اس حکومت سے باہر آ جائیں. آپ نے وزراء کو ڈیڈ لائن دی تھی, ان سے استعفیٰ لیں, ان کو کہیں وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر باہر آ جائیں, اور اگر نہیں آتے تو وہ ایک پکچر بھی ظاہر ہے لوگ دکھائیں گے آزاد کشمیر کے اندر مختلف حلقوں میں. چونکہ ایک جو تاثر پہلے تھا کہ نون لیگ بڑی وہ جی شاہ غلام قادر صاحب بھی ظاہر ہے ان کے ہم بھی یہ تو ظاہر ہے تجزیے پیش کرتے ہیں کہ 10 سیٹوں سے وہ سٹارٹ لے گئی اور آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں سے 15-20 میں نون لیگ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی نے جو ماحول کریٹ کر دیا ہے نا, نون لیگ والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, نون لیگ اپوزیشن رہی. اور دوسرا ایک اور خطرناک بات پچھلے چند دن سے آپ نے دیکھی ہوگی راٹھور صاحب کہ یہ جو نون لیگ کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب, ان کی اپنی کو پر اسرار قسم کی سرگرمیاں ہیں. ان سرگرمیوں کا حصہ نہ فاروق قادر صاحب ہیں, نہ شاہ غلام قادر, نہ طارق فاروق صاحب ہیں, نہ مشتاق مناز صاحب ہیں. یعنی یہی 3-4 بڑے لوگ ہیں نا, یہ ہے ہی نہیں. ان کی اپنی کچھ سرگرمیاں ہیں. جس طرح محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ پکی کہیں سے یقین دانی حاصل کر رہے ہیں کہ فیصلے جو مرضی ہوں, جس طرح مرضی اسٹریٹجی طے کریں تو ان کا راستہ کہیں سازگار ہو, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ بھی دوسرا گروپ ہی سرگرم ہے. اب چونکہ دیکھیں نا, بولتے تو نہیں ہیں, تصویریں ہمیں بولتی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے صورتحال کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نون لیگ کے انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں بھی پہلے والا وہ ماحول نہیں ہے. وہاں بھی ظاہر ہے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر, سرگرمیوں پر. اور میرے خیال میں یہ 7 تاریخ کا جو اجلاس ہے, اس میں نون لیگ کے کارکن ایک بار پھر اپنی حکومت اپنی پارٹی پر زور دیں گے کہ وہ حکومت سے باہر نکلے. اچھا درانی صاحب, یہ جو نون لیگ نے ابھی پالیسی چینج کی کچھ دن پہلے, اور حکومت کی جو 30 جون کی ڈیڈ لائن تھی کہ 30 جون تک سارے وزراء جو ہے نا وہ کابینہ سے استعفیٰ دے دیں, تو اب وہ تبدیل کر دی انہوں نے پالیسی اور حکومت کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں کہ نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے, حکومت کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ راٹھور صاحب, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دن کے لیے بھی یہ اقتدار جو ہے مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ یہ استعفیٰ دیں گے, آخری لمحے تک بھی یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہے نا آخری جو ہے نا وہ ریاست کا آخری خون کا قطرہ بھی ہم جو ہے نا چوس کے جائیں. ٹھیک, آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے یار؟ کون سے نظریات, کون سی سیاست, آپ کون سے اصول ضابطے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی پارٹی ڈسپلن ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو جب شاہ غلام قادر صاحب نے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمارے وزراء جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہوئی ہے, تو انہی وزراء نے جو ہے نا اس میں ایک MLA بھی صاحب تھے, چودھری اسماعیل صاحب, ان صاحب نے اس سے فیصلے کے خلاف وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا تھا نا. تو یہ وزراء استعفیٰ کوئی نہیں دینے والے, نہ ان کو کوئی فکر ہے. یہ پھر آپ بلائیں گے پورے آزاد کشمیر سے ٹکٹ ہولڈرز کو, ضلع عہدیداروں کو, CC کے ممبران کو, ان بیچاروں کو اس گرمی میں کیوں خجل کریں گے ادھر راولپنڈی لا کر؟ تو یہ تو ویسے ہماری لیڈرشپ تو ویسے خوش ہوتی ہے نا سب کو کھجل کر کے. آپ دیکھیں نا کہ آج تک جو ہے نا کوئی ایسا لیڈر ہے جس نے کارکنوں کو اپنے جو ہے نا جماعت کے لوگوں کو کھجل نہ کیا ہو. کھجل ہماری تو ہمارے لوگوں کی قسمت میں لکھی ہے, یہ لیڈروں کی غذا ہے. تو دوسری بات یہ کہ میں آپ کو جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی وزراء ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ابھی انوار حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں ہوا. جس دن ان کو پتہ چلے گا نا کہ اب انوار از نو مور, انوار پرائم منسٹر نہیں رہیں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ کن قوتوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انوار صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں, تو آپ یقین کریں یہ اپنے ٹیلی فون بند کر کے کوئی نیلم ویلی, کوئی جیلم ویلی, کوئی کہاں چلا جائے گا, انوار کی بھی ایکسس میں نہیں ہوں گے. تو ابھی آپ وہ دن آنے دیں, ابھی وہ جو ہے نا ابھی جب وہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ ہم خود بریک کریں گے نیوز کے آج فیصلہ ہو گیا. پہلے تو ہم یہ کہتے ہوتے تھے نا کہ تحریک عدم اعتماد کی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ رات کو اس کو فارغ کر کے چھوڑتے ہیں اور صبح وہ وزیر, ایسے ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ عدم اعتماد ہو, کچھ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. اب کچھ لوگوں کی خواہش جو ہے وہ ہوتی ہے
کوئی ایفرٹ کرتا ہے، کوئی کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی ناکام ہو جاتی ہے. تو اب جو ایفرٹ ہوگی یا اب جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ 1 سال کا اقتدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا، وہ کوئی پیپلز پارٹی کی ہمدردی میں نہیں دے رہے یا کوئی پیپلز پارٹی کی محبت میں نہیں کر رہے. اس میں ایک لاجک یہ ہے کہ جو ایک طرف کا نقطہ نظر وہ میں بتاتا ہوں. ایک طرف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی اگر پیپلز پارٹی کو 1 سال کا اقتدار دے دیں تو اگلے 5 سال پی ایم ایل این کو آرام سے سکون سے اقتدار مل جائے گا. پھر ہمیں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے ہمیں آزاد کشمیر میں پاور شیئرنگ نہیں مار سکی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو شاہ غلام قادر صاحب کا بھی تھا پہلے دن سے کہ انوار الحق ہمیں اس لیے سوٹ کرتے ہیں. انوار الحق سے ہمیں کوئی سیاسی ڈیمیج نہیں ہو رہا ہماری پارٹی کو. ہمارا اصل مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. انوار الحق کا کوئی اس طرح کا دیکھیں میں بتا انوار الحق کا ان کو پتہ ہمارا صرف ایک حلقہ بھمبر کی حد تک مقابلہ ہے. انوار الحق از ناٹ دی لیڈر آف دی ہول اسٹیٹ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انوار الحق کی روٹس کو پورے آزاد کشمیر میں نہیں ہے. وہ بھمبر کی حد تک محدود ہے. وہ پرائم منسٹر اگر 1 سال مزید رہے تو وہ اس کا ہمیں سیاسی نقصان نہیں ہے. نون لیگ کو اسپیشلی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا وہ 1 سال میں جو آئے گا تو وہ پورے آزاد کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا کیونکہ ہر حلقے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سیاسی مقابلہ ہے، ووٹوں کا مقابلہ ہے، برادریوں کا مقابلہ ہے. تو ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو اس صورت میں انوار الحق سوٹ کرتا ہے. انوار الحق صاحب ایز اے پرائم منسٹر اگلے سال تک ان کو اس لیے کہ اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا تو پھر ان کو ہر حلقے میں جو ہے نا وہ ٹف کمپٹیشن میں چلا جائے گا. پیپلز پارٹی کا کارکن چارج ہو جائے گا، وہ انتخابی چارج ہو جائے گا. پھر پرائم منسٹر دیکھیں نا، آپ دیکھیں میں آج بھی کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ وزیر اعظم تبدیل کرنا کتنا ضروری کام ہے کہ ایک پارٹی بھی اقتدار میں پیپلز پارٹی 10 فلیگ لے کے اور اسپیکرشپ لے کے، دوسری پارٹی بھی اقتدار میں پی ایم ایل این اور سینئر منسٹری بھی لے کے، لیکن جب تک وزیر اعظم ان کا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہماری حکومت ہی کوئی نہیں. تو حکومت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر شپ سے ہوتا ہے. تو پی ایم ایل این کو اب یہ سوٹ کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ان کا مکتبہ فکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا کندھا استعمال کر کے پیپلز پارٹی کو اپنے سر پہ نہیں بٹھا سکتے. 1 سال کا اقتدار دے کے ہم اگلا الیکشن اپنے لیے کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے اور پھر اگلے الیکشن میں یہ ہوگا کہ سیٹیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو پھر ہمیں 5 سال جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت بنانی پڑے گی. تو ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہمیں انوار الحق کو کنٹینیو کرانا چاہیے. ایک موقف یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے جان چھڑانی ہے تو ابھی آپ ان سے 1 سال کی ڈیل کر لیں، 1 سال دے دیں، اگلے 5 سال لے لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیل جو ہے کامیاب ہوتی ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، راجہ فاروق قادر صاحب بڑے متحرک میں جب سے شاہ غلام قادر صاحب نے ملاقات کی شہباز شریف سے، اس کے بعد شاہ غلام قادر صاحب تو میرا خیال ہے نیلم وغیرہ چلے گئے یا غائب پردہ اسکرین سے. فاروق قادر صاحب نے کل بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ملاقات کی. آج انہوں نے سردار یعقوب صاحب سے ملاقات کی جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی ہیں، ممبر اسمبلی بھی ہیں، سابق صدر وزیر اعظم بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے راجہ ظفر الحق صاحب سے ملاقات کی جو مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما اور میاں نواز شریف کے قریبی ہیں. کیا کہیں ایسا اشارہ تو نہیں انہیں ملا کہ وہ ایفرٹ کریں، وہ اٹیمپٹ کریں تو انہیں قائد دیوان لایا جا سکتا ہے اگلے 1 سال کے لیے؟ ظاہر ہے دیکھیں نا رٹھور صاحب، یہ بات تو فطری ہے کہ فاروق قادر صاحب آزاد کشمیر کے 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور پھر مسلم لیگ انہوں نے بنائی ہے اور بانی صدر ہیں، اور مسلم لیگ کو انہوں نے 5 7 10 سال 8 سال تقریباً انہوں نے میرے خیال میں باسی صدر اس پارٹی کو چلایا بھی ہے. اور آزاد کشمیر میں جو نون لیگ کے گراس روٹ لیول پر ایک نیٹ ورک بنا ہے وہ فاروق قادر صاحب اور ان کی برادری کی وجہ سے بنا ہے. اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. بالکل ابھی وہ پارٹی کے اندر ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے باسی عہدے دار. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ غلام قادر صاحب نے پچھلے چند دن سے جو سرگرمی شروع کی ہوئی ہے نا، اس پر صرف فاروق قادر صاحب کو ہی نہیں، نون لیگ کے ایک عام کارکن کو بھی وہ سوال ضرور کھڑا کر رہا ہوگا کہ یہ سرگرمیاں کیا ہیں. یہ 3 4 لوگ الگ سے ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ کبھی وزیر اعظم پاکستان سے مل رہے ہیں، اس میں آزاد کشمیر کے اپنی پارٹی کے عہدیداروں کو ساتھ رکھنے کی بجائے رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب اور پنجاب اور یہ اس طرح کی چیزیں، وہ تو چلو مرکزی عہدیدار کر سکتے ہیں. میرے نقطہ نظر سے شاید یہ فاروق قادر صاحب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے وہ نہ صرف اپنے ساتھیوں میں بتا رہے ہوں گے،
بلکہ راز ظفر اللہ صاحب کو بھی صورتحال بتائی ہوگی. اور یہ جو نون لیگ کے اوپر ایک چھاپ ہے کہ اس کے سارے فیصلے وہ نہیں کر رہے خود, وہ سارے کے سارے قوت مقتدرہ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اور آزاد کشمیر میں بھی صورتحال, سیاسی جی ہاں, نہیں کوئی سیاسی قوت فیصلہ نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم سارے لوگ کہتے ہیں وہ فیصلے کر رہی ہے, انٹیلیجنس والے فیصلے کر رہے ہیں. ان تفصیلات کی بنیاد پر ممکن ہے جا کر دیکھیں نا, آج انہوں نے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی, ظفر اللہ سے ملاقات کی, انہوں نے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے ملاقات کی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں اور آنے والے وقت میں جو کچھ ممکن آزاد کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے, اس پر بھی دونوں لیڈروں نے ایک متوقع جو منظر بن رہا ہے اس پر بھی ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہوگی. آج سزا یعقوب خان سے بات کی ہے انہوں نے. اب یعقوب خان وہ آدمی ہیں جو پیپلز پارٹی میں متوقع تبدیلی کی صورت میں چودھری یاسین صاحب اور ان دونوں میں سے کسی ایک بندے کو یقینی طور پر وزیر اعظم بنائے گی پیپلز پارٹی, اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, وہ ان سے بھی ڈسکس ہو رہی ہے ظاہر ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاروق احمد صاحب کی جو پارٹی میں تھوڑی سی کمزور پوزیشن ہے, ایک تو وہ متحرک رہ کر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا شاہ غلام مقدس صاحب کی جو پچھلے چند دن سے یا ہفتے 2 ہفتے سے سولو فلائٹ کا ایک ماحول نظر آتا ہے, تاثر نظر آتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ان بڑے بڑے عہدیداروں سے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہوں گے, مجھے لگتا ہے یہی ہے. اچھا مرتضیٰ درانی صاحب, ہم آتے ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا جو جنسی اسکینڈل ہے, ایک آزاد کشمیر کی حکومت کہہ لیں, آزاد کشمیر کا معاشرہ کہہ لیں, بڑا ایک بھیانک چہرہ بے نقاب ہوا ہے. کس طرح کہ جو ایک گروپ تھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ جس طرح نظر آتا ہے, ایک دلالوں کا گروپ تھا, جو کس طرح وہ خواتین جو گھر سے باہر نکلتی ہیں روزی کمانے کے لیے, نوکری حاصل کرنے کے لیے, اور سب سے محفوظ نوکری سرکاری نوکری سمجھی جاتی ہے, اور کس طرح ان کو یہ ٹریپ کر کے جھانسے میں لا کر کس طرح انہوں نے کیا کچھ کیا, یہ سب کے سامنے ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو نئی پیش رفت ہوئی ہے, وزیر اعظم نواب الحق صاحب نے آج تقریر کی ہے محکمہ برقیات کے ایک پروگرام میں, اور کہا کہ جی یہ جو پولیس آفیسر جو تفتیشی افسر تبدیل ہوا تھا, اس کے بارے میں میرے وزیر جو دیوان چکتا ہے یہ وہ بتائیں گے. مطلب ہے وزیر اعظم نواب الحق کو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کسی وزیر نے یا دیوان چغتائی صاحب نے اس کو تبدیل کرایا, کیوں کرایا. یہ ساری باتیں آپ کس طرح نظر, چونکہ آپ مظفر آباد سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی گہری نظر ہے ان سارے ایشوز پہ رہتی ہے. پہلے تو راٹھور صاحب یہ افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کیجیے کم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست ایک ماں ہے, ریاست جو ہے ماں جیسی ہوتی ہے. تو آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ریاست ایک ماں جیسی ہے, اور اس ماں کی بیٹیاں جو ہیں وہ 2 ٹائم کی روزی روٹی کے لیے در بدر ہو رہی ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا, اور وہ جو ہے عزتیں عصمتیں لٹانے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہیں, کیونکہ نبی پاک نے بھی غربت اور افلاس سے پناہ مانگی تھی. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاست کے والی وارث بنے ہیں, وزیر اعظم, یہ سارے گڈ گورننس کے دعوے دار, کیا یہ روز قیامت یہ ان سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ کیا وہ جو فرات کے کنارے جو ایک کتا اگر مرنے کی جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا مرنے کا حساب اگر لیا جائے گا تو ان سے نہیں لیا جائے گا؟ یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے؟ ایسی ریاست, ایسی گڈ گورننس, آپ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں روپے ہم اللہ تللوں پہ لگا رہے ہیں, جعلی اسکیموں پہ لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں, جعلی اسکیمیں سب کچھ, یہ جتنا کچھ ہے نا یہ سب فیک ہے. کوئی کام آن ریکارڈ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی گورننس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یار کم از کم یہ بے روزگار اور خواتین جو عورتیں ہیں, ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو اگر گھر میں بیٹھے کو روزگار دے, کو کاٹیج انڈسٹری لگا دیتا وزیر اعظم ہمارا. یہ جو بڑا فلاسفر بنا پھرتا ہے نا انوار الحق, 4 دنوں میں 3.5 ارب جس نے خرچ کیا. نہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو فلاسفر بنا پھرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی وقت کے حکمران سے میں پوچھوں تم 3 اپنی بیویوں کو کیسے پا رہے ہو, 3 فیملیوں کو کیسے پا رہے ہو, تمہارا روزگار کیا ہے, تمہارا انکم کا سورس کیا ہے؟ وقت کے حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا نا سب سے بڑا جو ہے نا وہ جہاد ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کی بہو بیٹیاں اگر روزگار کے لیے اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوں, صرف اس لیے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو نوکری دیں گے, کو آپ آئیں تو یہ نہیں بات, یہ اس پہ ختم نہیں ہوگی راٹھور صاحب. یہ وقت کے حکمران کو جواب دینا پڑے گا. یہ اسی کے, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی نا وزیر اعظم نے جو ہے نا وہ دیوان چغتائی صاحب کا نام لیا. یہ وزیر اعظم نے اپنے قدموں کا بوجھ اتار کے دیوان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی, کیونکہ جو زیادہ مرکزی کردار ہیں اس اسکینڈل کے وہ وزیر اعظم کی ناک کے نیچے, وزیر اعظم کے آفس میں یہ کام ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی بالکل.
वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के लोग थे ना, और वो लोग थे वही जो जो ट्रांसपोर्ट का अफसर, वज़ीर आज़म की रातों के जो मैं ये कह रहा हूँ साथी हैं वो कि ये वज़ीर आज़म का ट्रांसपोर्ट अफसर था, वज़ीर आज़म का प्रेस सेक्रेटरी था, वज़ीर आज़म के बाकी स्टाफ के लोग थे। ये वज़ीर आज़म को नहीं पता था कि वो जो है ना क्या हो रहा है मेरे अपने ऑफिस में। जिस वज़ीर आज़म को अपने ऑफिस का नहीं पता वो रियासत का क्या उसको पता यार, अपने दफ्तर का नहीं, आपको अपने दफ्तर का नहीं पता, आप मुझे बाहर की खबरें सुना रहे होंगे। फिलासफर तो यही होते हैं ना, चिराग का तो यही काम है। चिराग तले अंधेरा ही है ना। फिर आप मुझे एक बात बताएं ना कि वो जो शेल्टर बना जहाँ पे ये खवातीन की अस्मत दरी करते रहे, वो शेल्टर आपको पता है वो किस वसाइल से बना? वो वज़ीर आज़म ऑफिस के खर्चों से, वहाँ पे एसी भी तक, इवन के वो एसी तक वहाँ पे लगाए गए, वज़ीर आज़म ऑफिस के सेक्रेटेरिएट के टेक्नीशियन ने लगाए। ये भी मैं आपको राज बता रहा हूँ अंदर की, कि वज़ीर आज़म ऑफिस के सारे लोग शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने क्या किया, वो एक SHO की ट्रांसफ़र पे कह दिया ये दीवान चुगताई से पूछे जी इसने करवाया तब्दील, ताकि मेरे से वो बात जो है ना चली जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इसकी जवाबदेही जो है ना वज़ीर आज़म को देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म ऑफिस का ही जो काम होगा तो वो वज़ीर आज़म की जवाबदेही, पूरी रियासत में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। कोई भी वज़ीर आज़म हो, अनवार उल्ला को, कोई हो, चौधरी मजीद, फारूक हैदर, कोई, सारी रियासत की जो जिम्मेदारी है, जहाँ पे अच्छा होगा बुरा होगा उसका क्रेडिट डिसक्रेडिट वक्त के हुक्मरान के ऊपर होता है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना उसको बरियो ज़िम्मा कर दें, एक वज़ीर को कह दें और वज़ीर साहब जो है ना वो गुस्से से उठ के तकरीब के साथ चले। वज़ीर साहब को भी तो शर्म आनी चाहिए यार, अभी उसी का इस्तीफा देता, तुम इसके कैबिनेट में किस तरह बैठे हुए हो, वज़ीर तालीम बन के बैठे हुए हो, उठो जाके, इतनी गैरत है तो इस्तीफा दो उसी वक्त। क्या ये भी नून लीग में जा रही ना भी जाए नून लीग में, नून लीग तो पार्टी उसमें है ना ऑलरेडी, वो तो पहले से जो है ना उसमें मौजूद है, लेकिन उसको कोई शर्म नहीं आई। क्या वजीर कल क्या ये कहेगा कि लोग कहेंगे अब मुजफ्फराबाद में जिस सिविल सोसाइटी चार्ज है और इसी स्कैंडल के हवाले से इतना बड़ा मुजाहरा भी हुआ, तब ही जाके तो ये चीज़ें सामने आई, नहीं तो कुछ लोगों ने तो इसको ख़त्म कर दिया था, दबा दिया था ना स्कैंडल को। इसीलिए तो अब वो मुल्ज़मान की ज़मानतें नहीं हो रही, क्योंकि प्रेशर है सोसाइटी का, लोगों का, आवाम का, लोगों की बेवी। अब जो बच्ची घर से निकलती है रोज़गार के लिए, उसके घर वालों को तो नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो ये भेज रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में बड़ा अच्छा माहौल है, यहाँ पे ये नहीं है वो, ये तो नहीं पता ना कि एक दाढ़ी रख के बंदा सुन्नत रसूल डिप्टी सेक्रेटरी बन के, और वो एक वजीर का खास वो बंदा था, और वो जो है ना ये काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। और रियासत का बेस कैंप है यार, खुदा का नाम लें, गाजियों शहीदों का ये बेस कैंप है। वहाँ से हमारी जो माएँ बहनें मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियाँ दे रही हैं, वहाँ पे जो हमारी नस्लें काटी जा रही हैं, वो जो मकबूजा कश्मीर में जो है इंडियन आर्मी कर रही है, आप यहाँ पे वो काम कर रहे हो, ये नैरेटिव दे रहे हैं आप लोग। ये गुड गवर्नेंस है आपकी, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म से डूब मरना चाहिए हुक्मरानों को। अच्छा एजाज भाई साहब, ये दीवान चुगताई साहब का जो नाम है, कुछ अर्सा पहले भी दीवान चुगताई साहब के बेटे का एक कोई इस तरह उन्होंने मुलजमान को ही राह करवाए थे, ये हुआ। तो क्या ये दीवान चुगताई साहब एक अच्छी फैमिली से तल्लक रखते हैं? वो किस तरह, चूँकि उनका नहीं, चूँकि जो भी लोग अभी तक जो अफसरान जिनके नाम आए उनका दीवान चुगताई साहब की ना तो ज़ात से तल्लक है ना उनके महकमे से तल्लक है। ये डिप्टी सेक्रेटरी जो इतलात का कह लें या डिप्टी सेक्रेटरी जो सर्विसेज का कह लें, जो लोग भी शामिल थे वो सारे वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में मौजूद थे। जी। तो इन बार लग रहा है किस तरह दीवान चुगताई के ऊपर इशारा कर दिया और दीवान चुगताई साहब भी वाकई चले गए, जैसे वाकई वो चोर फरार हो गए। राठौर साहब, एक बात होता है कि ये जो शराब पीना और ये जिस्मानी जो ये हरकतें, ये जो गैर इखलाकी हरकतें, ये जो करप्शन है, ये ताकतवर लोग करते हैं, जिनके पास अशराफिया में ये इख्तियारात भी है, जिनके पास इख्तियारात भी हैं और जिनके पास मुल्की वसाइल उनके कंट्रोल में है, ये सारे वो लोग करते हैं। ये आप जैसा और मुझ जैसा बंदा नहीं कर सकता, ये एक माफिया है पूरा, जिन्होंने ये सारा मिलकर। दीवान चुगताई साहब के बारे में फारूक हैदर साहब ने की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको बाहर जाने के बजाय वहाँ बैठा रहना चाहिए था। इतला ये आ रही थी कि वो जो SHO सोहेल ये तहकीकात कर रही थी जिनसे स्कैंडल की, उन्होंने चंद दिन पहले कोई एक शराब की कोई खेप पकड़ी है, और वो पकड़ जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा है वो दीवान चुगताई साहब को करीबी अजीज़ है कोई बंदा। अब उसकी शिकायत पर वज़ीर आज़म ने इस सोहेल को तब्दील कर दिया, यानी दीवान चुगताई साहब की सिफारिश के ऊपर वज़ीर आज़म ने तब्दील कर दिया उस तफ्तीशी अफसर को जो सोहेल है। तब्दील करना चाहिए, वज़ीर आज़म का इख्तियार है या SP का इख्तियार है? ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा एक माफिया ये मिला हुआ है। वज़ीर साहब भी पाक नहीं हैं तो ना वज़ीर आज़म भी पाक हैं। उसूली बात ये थी कि
اگر ان میں سے وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں ان طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہوں، تو آپ نے ایک انکوائری بٹھائی ہوئی تھی، اس انکوائری کو چاہے وہ غلط آگے بڑھنے سے صحیح اس کو بڑھنے دیں آگے، تاکہ کسی پہ الزام نہ لائے۔ اب ایس ایچ او کو اگر کسی اور بنیاد پر بھی تبدیل کیا گیا ہے تو تاثر کیا ابھرا ہے کہ انکوائری روکوانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، چاہے وہ دیوان چغتائی صاحب کی سفارش پر تبدیل کیا گیا ہے، یا وزیر اعظم نے از خود کیا ہے، یا چند کوئی بڑے بڑے بیوروکریٹ جن کا نام سامنے آ رہا ہے اور وہ ابھی تک پردہ نشین تو خیر نہیں رہے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر ان کا کسی ریکارڈ میں نام لکھا نہیں گیا ان کی ہے۔ لیکن یہ ایک تو طے ہو گیا نا سارا کہ یہ اس ساری چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے سارے با اختیار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی منسٹر کو استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی پرائم منسٹر کو کرتے ہیں، وہ کبھی بیوروکریٹوں کو کرتے ہیں، وہ کبھی اور لوگوں کو کرتے ہیں، دوسروں کو کرتے ہیں، اور اس کیس کو دبانے کا، اس کیس کو بالکل کیموفلاج کر کے مٹی ڈالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ بلاؤ سوشل میڈیا والے لوگوں کا یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے کہ اس پر پڑتی نا جی، یہ ہمارا ٹریڈیشنل جو میڈیا اس پر پڑتی نا دو اشارات کے وجہ بند ہو جاتا۔ لیکن وہ دو لڑکے جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے اس ایشو کو دبنے نہیں دیا، ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی ہمارے بھائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، وہ ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت بھی رکھے کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور یہ ابھی تک دبنے نہیں دے رہے۔ ورنہ اب دیکھیں نا، یہ کیس تو بائی چانس سامنے آ گیا، وہ ان کے ہاتھ لگ گیا کہیں، اب اس کی تحقیقات ہوگی تو اس سے بھی بڑے بڑے کیس ایسے ہوں گے جو دبا لیے گئے ہیں، جو چھپا لیے گئے ہیں۔ سوال ہے کہ جس روز حسنین ملک جو فوٹوگرافر تھا گرفتار ہوا، جو سارا اس کا آپ کہہ رہے کہ یہیں سے سارا کیس کھلا، وزیر اعظم انوار الحق صاحب اس تھانے میں چلے گئے جہاں پہ وہ گرفتار تھا۔ یہ کل رات کو تقریر کرتے ہوئے اس تھانے میں جانے کی بھی وضاحت کی ہے انہوں نے، دیکھیں نا وہ کہہ رہے تھے جی کوئی ثابت کر لے، میں تھانے میں تو ضرور گیا ہوں، کوئی ثابت کرے کہ اثر انداز میں اور کسی کام، کسی اور تھانے میں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جس تھانے میں تفتیش ہو رہی ہے، جس تھانے میں انکوائریاں چل رہی ہیں، اس میں پرائم منسٹر یا کسی منسٹر کا جانا ہی اس بات کا میسج ہے۔ اس سے پہلے یہ سوال بنتا ہے نا کہ وزیر اعظم نے 2 سال میں کتنے تھانوں کا پہلے کبھی نہیں تو پہلے کبھی وزیر اعظم صاحب کبھی کسی تھانے گئے کہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم رہے کتنی بار تھانے گئے، تنویر ریاض صاحب ایک بار جیل میں گئے تھے تو رولا پڑ گیا تھا۔ باقی تو یہ اصل میں جو سکینڈل ہے، یہ بڑے لوگوں کو شغل شغل والا سکینڈل تھا جو بے نقاب ہو گیا، اور اب اس کو دبانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور بند کمروں میں، بند کمروں سے باہر سارا جو ایک بڑا طاقتور گروپ ہے وہ اس کو کسی طرح مٹی ڈال کر کیموفلاج کر کے بالکل پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ راستہ بن نہیں رہا۔ لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بن جائے گا، اس لیے کہ ایک عام آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، الٹیمیٹلی اختیارات ہونے کی۔ میرا خیال ہے کہ اس سکینڈل کی ذات میں بہت لوگ آئیں گے۔ سر میں نے تو سنا کہ کشمیر کونسل کا جو وہ رہائشی بلاک ہے وہ اس کے فلیٹ کی بھی بات ہے، وہ بھی وزیر اعظم نے کسی کو دیا ہوا ہے۔ فلیٹ ایک نہیں ہے وہاں پہ، بہت سارے فلیٹ، ایک فلیٹ ہے نا جو وزیر اعظم نے، نہیں وہ تو وی وی آئی پی فلیٹ ہے نا، وہاں پہ تو آپ وی وی آئی پی لوگ ہوں گے نا، آپ دیکھیں وہاں پہ اور بھی بڑے لوگوں کو فلیٹ، چلے آگے چلے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس میں اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں، مظفر آباد کی لاسٹ بات، اس میں بہت بڑے لوگ شامل ہوں گے، بڑے لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب اگر کسی سے انتقام انہوں نے لینا ہوا تو اس میں نام وہ شامل بھی کرائیں گے، اور کسی سے ان کو محبت اور پیار ہوا تو وہ نام نکلوانے کی۔ لیکن نا دیوان چغتائی صاحب کی مثال لے لینا، جائے ہاں دیوان چغتائی، جائے ہاں ان کو ان کی مرضی کے خلاف چھوڑ کر جرت کرے ہاں، کوئی نہیں، نام لے لیا انہوں نے، ان میں کوئی جرت کوئی نہیں ہے، یہ سب یہ ایک دن بھی حکومت اور اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب ہم بات کریں گے جو ڈسٹرکٹ سیشن جج راجہ امتیاز صاحب کو سپریم کورٹ نے 3 روز کی سنا سنائی ہے توہین عدالت میں، یہ معاملہ پورا کیا ہے؟ پورا کیس سنائیں، کس کیس میں یہ انہیں کیس؟ راٹھور صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھا، ہم راجہ امتیاز صاحب کی بات نہیں کرتے، وہ تو ظاہر ہے ابھی کیس کی اس طرح کی شاید تفتیش چھانبین پھر مزید ہو سکتا ہے آگے بڑھے تو چیزیں اور طرح کے سمجھ میں، لیکن سیشن جج لیول کے ایک جج کو جو بہت ہی بااختیار ہوتا ہے اور ضلع میں اس کی ظاہر ہے ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کو اپنے ہی عدالت نے کٹہرے میں کھڑا کر کے لوگوں کو میسج دیا ہے کہ قانون کے نزدیک ججز ہوں یا ایک عام آدمی ہو یا بیوروکریٹ ہوں یا پارلیمانی لوگ ہوں، سارے برابر ہیں، اور یہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے آزاد کشمیر کی عدلیہ کو کہ میسج دیا ہے کہ صرف کارروائی بے سہارا اور ان لوگوں کے خلاف ہی نہیں ہوتی، بلکہ اگر قصوروار ان کے اپنے ججز بھی ہوں گے۔ یہ کیس راٹھور صاحب یہ ہے کہ کوئی
یہ فاروق کوٹا کے کوئی ایک دلاور کیانی صاحب کوئی ایک ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ منشیات اسمگل کرتے تھے. یہ راجہ امتیاز صاحب سیشن جج تھے فاروق کوٹا میں. اچھا یہ دلاور کیانی کون ہیں؟ ان کے والد پولیس افسر ہیں ریٹائر. دلاور کیانی جو مجرم تھا. جی ہاں، بشیر کیانی نام ہے ان کا، وہ ڈی ایس پی ہیں ریٹائر. یہ دلاور کیانی ان کا بیٹا ہے. اور ایک بات اور یاد ہوگی کہ وہ ایک کیس سامنے آیا تھا، وہ لڑکی کے قتل والا کیس سامنے آیا تھا، جو وکیل صاحب ایک تھے عادل کیانی، یہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے. یہ ان کے بارے میں اطلاع یہ ہوئی ہے کہ کہیں انہوں نے کھیپ لائی ہے، یہ پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ درج ہوا یا ضمانت لگی ان کی، تو ضمانت مسترد ہو گئی. یہ ہائی کورٹ گئے، وہاں سے مسترد ہوئی. سپریم کورٹ گئے، 9C کا کیس تھا 9C کا کیس تھا، وہاں مسترد ہو گئی. سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں لکھا کہ اس کیس کی چھانبین تفتیش کریں، اور اگر ان کو ضمانت دینی ہو اور ان کی ضمانت کا کوئی راستہ نکلتا ہو تو پھر عدالت سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر کے ان کو دیا جائے. تو اطلاع یہ ہے کہ یہ جو راجہ امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے ظاہر ہے جب چھانبین تحقیقات ہوئی تو پولیس کی وسادت سے انہوں نے جو کیس ان کے پاس کیا تو کوئی شک نکال کے ان کی ضمانت منظور کر لی اور یہ چلے گئے. دلاور کیانی صاحب باہر بھاگ گئے. ضمانت نہیں منظوری، بری ہو گئی تھی. بری ہو گئے. بری ہونے کی. نہیں ابھی کیس چل رہا ہے. نہیں کیس چل رہا ہے. بری نہیں، اتنا جلدی بری نہیں ہو تھوڑا سا اس کی وضاحت بری نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. راجہ دلاور صاحب جب ان کی ضمانت سپریم کورٹ سے مسترد ہوئی تو سپریم کورٹ نے ضمانت مسترد کر کے کیس ریمانڈ کیا واپس سیشن کورٹ کو. جب سیشن کورٹ کو ریمانڈ کیا تو ساتھ ڈائریکشن یہ دی کہ اگر ملزم کو کسی گراؤنڈ پر کوئی اور گراؤنڈ پیش کرتا ہے ضمانت کے لیے، یا کوئی اور اس کے پاس ایسا مواد ہے یا جس کی بیس پہ ضمانت ہو سکتی ہے، تو ملزم دوبارہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. مین وائل انہوں نے کہا ریمانڈ کر دیا، سیشن کورٹ اس کا ٹرائل کرے گی. لیکن جج صاحب نے اتنی کمال دلیری کی، راجہ امتیاز صاحب نے، انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر بائی پاس کر دیا، ہائی کورٹ کی بھی ضمانت کو نہیں ملوز خاطر رکھا. انہوں نے اسٹریٹ وے راجہ دلاور کو جو ہے نا ضمانت دے دی. ویئر ایز کہ ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے، اس کی تاریخیں چل رہی تھی، وہاں سے ختم نہیں ہوا. تو جب یہ سپریم کورٹ کے نالج میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اداروں کی توہین ہے. اگر ایک ریاست کی سب سے بڑی عدالت سے ایک فیصلہ ہوا اور اس کی عدالت کے فیصلے کو ایک سیشن جج نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں کیا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو پھر کون اور کرے گا؟ اپنی آپ کے سیشن جج نے اس کی وائلیشن کی عدالت کی فیصلے کی سپریم کورٹ کے، تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس سمیت انہوں نے کہا کہ حکم نامہ میں نے نہیں جاری کیا تو عدالت نے وہ حکم نامہ پیش کر دیا، جس وجہ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جھوٹ بولنے پہ، دروغگوئی کرنے پہ، ان کو جو ہے نا وہ عدالت کی توہین کرنے پہ جو ہے 3 دن کے لیے گرفتار کیا گیا. عدالت کے حکم پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم صاحب، جسٹس جو ہے خواجہ نسیم صاحب، اور اب سزا یافتہ ہونے کے بعد میرا خیال ہے وہ رضا علی خان صاحب، انہوں نے متفقہ طور پہ یہ آج فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کریں. کمرہ عدالت سے گرفتار ہوئے راجہ امتیاز صاحب، اور وہی جو ہے نا وہاں پہ 3 دن کے لیے ان کو قید میں رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور بات ہے راٹھور صاحب جو ہے نا وہ عباسی صاحب کو یاد کرانے کے لیے کہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. راجہ امتیاز صاحب وہ جج ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی اوپن جو ہے نا کرپشن، رشوت اور وہ لیتے تھے. ہمارے جو ہے نا اسلام آباد کے جو حویلی سے تعلق رکھنے والے 2 صحافی حضرات آپ کو پتہ ہے، ماجد افسر صاحب اور اعجاز ماجد افسر صاحب، انہوں نے انہوں نے حویلی قتل کیس کو بے نقاب کیا، جس میں عادل کیانی گرفتار تھا، جس کو راجہ امتیاز صاحب جو ہے نا فیور کر رہے تھے. ہمارے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ اس پہ آواز بلند کی، صحافیوں نے. تو راجہ امتیاز صاحب نے ایز اے سیشن جج، آپ کو پتہ ہے ہمارے دونوں دوستوں کے خلاف FIR کرا دی تھی، اور FIR کرا کے پولیس بھیج دی اسلام آباد جو ہے نا وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے. پھر ان دوستوں نے ہمارے سے رابطہ کیا، ہم نے چیف جسٹس اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راجہ صداقت صاحب سے ریکویسٹ کی. وہ بیچارے بیمار بھی تھے، انہوں نے فون پہ جو ہے نا وہ اس پولیس کے سب انسپیکٹر یا کوئی تھے، وہ پوری پولیس فورس آئی تھی، ان کو واپس بھیجا. انہوں نے کہا کہ سیشن جج کو کہو کہ چیف جسٹس کے آرڈر سے ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا. آج مکافات عمل ہے کہ راجہ امتیاز صاحب خود گرفتار ہو گئے، جنہوں نے ہمارے 2 صحافیوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی تھی پولیس، اور اتنا پریشر ڈالا تھا SP اور DC پہ
کہ وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبوراً آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا. پھر وہ اور بعد میں صافی دونوں سرخرو ہو گئے, وہ بری ہو جو گئے. صحافی ہیں وہ جب ہائی کورٹ میں بری انہوں ہو نے کویشمنٹ کے لیے ریٹ کی ہائی کورٹ سے, ان کو وہ بری ہو گئے. وہ ایف آئی آر جو ہے نل اینڈ وائڈ ہوگی ان کے خلاف جو ہے نا وہ چارجز جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ختم کر دیے ہمارے صحافیوں کے خلاف, کیونکہ انہوں نے ایک حق کی آواز بلند کی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قتل کیس میں سیدھا سیدھا جو ہے نا یہ لین دین ہو رہا ہے, اور اس میں راجہ عادل کیانی کو جو ہے نا وہ سیشن جج فیور دے رہے ہیں, اور اس میں ان کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ اب اتنا ہائی لائٹ ہو گیا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں ہائی لائٹ کرنے پر یہ سزا کے طور پہ ان کے خلاف ایف آئی آر کر دی, اور ایف آئی آر کر کے پریشر ڈال کے انہوں نے ان کو گرفتاری کے لیے بھیجا. تو میں راجہ صداقت صاحب چیف جسٹس صاحب کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بر وقت ایکشن کرتے ہوئے ہمارے صحافیوں کو گرفتاری سے نہ صرف بچایا, بلکہ انہوں نے مظفر آباد میں جو ریٹ ہوئی تھی اس میں بھی ان کو بری کر دیا. تو آج یہ مکافات عمل کے تحت وہ خود گرفتار ہو گئے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اب آج کا اہم ترین ایشو وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. بیسیکلی عاصم شریف بٹ صاحب کے کیس میں ہوا یہ, ان کے جو ان کی سپریم کورٹ نے جب ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی قرار ہوا, وہ کس کیس میں فیصلہ ہوا, تو ابھی تک ان کو نائل ہی نہیں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے نہیں موومنٹ نہیں کی. ایک دو چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے, یا اس کی پوری تفصیل اگر ناظرین کو آگاہ کریں. یہ حلقہ ہے ان کا وادی 3 والا, یہ جو مسلم لیگ نون کے ہیں شوکت شاہ صاحب, سہاوا والا سہاوا اور یہ جیلم اور اس کے آس پاس کو سارا, اس کی کچھ ووٹیں ملتان سلطان میں بھی ہیں شاید میرے خیال میں. اس سے جب پی ڈی آئی کے ٹکٹ پر عاصم شریف نون جیت گئے, بٹ جیت گئے, تو انہوں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا جی کہ ان کے خلاف جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ جعلی ہے. تو بالیات کو جب ہائی کورٹ میں وہ کیس آیا تو ڈی سی بالیات کو حکم دیا گیا کہ انکوائری کریں. ڈی سی بالیات نے پوری انکوائری کے بعد لا کر رپورٹ پیش کی کہ اس اسٹیٹ سبجیکٹ کے اصلی ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے, لہذا یہ مشکوک ہے. اگر عدالت چاہے تو دوبارہ انکوائری کروا سکتی ہے, تو ہماری انکوائری کے تحت اس کے ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. تو اسی دوران جب عاصم شریف بٹ کو پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے میں تو نائل ہو رہا ہوں, تو وہ اس کیس کو اٹھا کر لے گئے سپریم کورٹ میں رکوانے کے لیے کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ رکوایا جائے. تو ہائی کورٹ نے انہی کی درخواست پر 90 دن کے لیے پھر انکوائری کے لیے ایک ٹائم کر دیا کہ 90 دن کے اندر پھر کمشنر بالیات کو میرے حال میں انہوں نے لکھا, کمشنر نے ڈیفینیٹلی ڈی سی سے کروایا ہوگا. ڈی سی بالیات نے 90 دن انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ لا کر پیش کی. سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, حکومت کے پاس بھی, ایس ایم بی آر کے پاس بھی, کہ جناب ہم نے پوری تحقیقات چھانبین کی ہے, عاصم شریف بٹ صاحب جو ہیں ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ اصلی ہونے کو کوئی ثبوت نہیں ملا, اس کو ہم جعلی تصور کرتے ہیں اور عدالت کے سامنے بھی اور متعلقہ اداروں کے سامنے رپورٹ دیتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی مناسب کارروائی وہ کریں. اب اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی, وہ کارروائی کیا ہوتی, ان کی نائلی کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ آپ ان کو ڈی سیٹ کر دیں. وہ چونکہ بنیادی طور پر کشمیری مہاجر ہیں ہی نہیں, جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر الیکشن لڑا ہے, تو وہ جیت گئے ہیں الیکشن, تو ظاہر ہے وہ تو بندے رہتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ انوار الحق چونکہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں, انوار الحق کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے جعلی لوگوں کی ویسے بھی ضرورت ہے اور ایک ووٹ چاہیے ہے ان کو. تو عاصم شریف بٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کا جو انکوائری والا وہ آرڈر تھا, جو انکوائری ہو چکی تھی کابینہ کے اجلاس کے ڈسکوالیفائی کرنے کی کارروائی وہ تھی, 2 مہینے فائل چھپائی, وہ پہلے 2 مہینے فائل چھپا کر رکھی, اور اس کے بعد کابینہ سے لا کر انہوں نے ایک نیا آرڈر پاس کروا دیا کہ ماضی کی یہ 2 انکوائریاں جو ایک ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئی ہے, ایک سپریم کورٹ پر, وہ درست نہیں ہے. کابینہ پھر ایک انکوائری کروائے گی, وہ بھی بائی سرکولیشن کرایا انہوں نے, وہ بھی بائی سرکولیشن, وہ جو نیا رواج انہوں نے قائم کیا ہے, اس کے خلاف بھی شوکت شاہ صاحب چلے گئے سپریم کورٹ کے. یہ توہین عدالت کی ہے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے, تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے. اور اس پر یہ بڑا سیریس میں سمجھتا ہوں کیس ہے, اور اس میں اس کے کنسیکوینسز ہوں گے ڈیفینیٹلی اگر وہ انوار الحق. لیکن ہمارے ملک میں ویسے عام رواج یہ ہے کہ فوری معافی مانگ لی جاتی ہے, تو معافی کا راستہ تو کھلا ہی ہے بہرحال سارا. لیکن بہرحال بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ انوار الحق اور ان کی حکومت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے, جو پوری چھانبین اور تحقیقات کے بعد سامنے آئے تھے, ان کو وائلائٹ کرنے کے لیے کابینہ کو استعمال کیا ہے. اور نہ صرف وزیر اعظم کے خلاف بلکہ کابینہ کے وزراء کے خلاف توہین عدالت بنتی ہے.
اچھا مرزاد الرحمن صاحب، اس کیس میں مس کنڈکٹ کی بات نہیں آ رہی، تو انہیں عدالت سیدھی عدالت نے حکم دیا، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کریں. انہوں نے بجائے کارروائی کا آغاز کرنے کے پہلے تو 2 مہینے تک فائل چھپائی رکھی، اس کے بعد انہوں نے نیا سرکولر جاری کروا دیا کابینہ سے کہ تحقیقات ہی نہیں کی جائے. اس بنیاد پر جب شوکت شاہ صاحب گئے، جیسا کہ اعجاز آباد صاحب نے بتایا کہ گئے تو انہوں نے بھی انوار لگنے یہ تو انہیں عدالت کمٹ کی ہے، یعنی کہ جرم جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے، تو اب عدالت میں یہ کیس چلے گا، تو انہیں عدالت کے ان کو نوٹس جاری ہوئے. اب عدالت کے ہماری عدلیہ کے اوپر اس وزراء اعظم کے کیس میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کو انہوں نے ایک دن میں فارغ کر دیا، اور یہ انوار الحق صاحب کا ایک کیس پچھلے 8 ماہ سے راجہ فاروق حیدر صاحب والی ریٹ ہے وہ چل رہی ہے، اور مطلب ابھی تک اس کی سماعت نہیں ہو رہی. اب یہ کیس آ گیا تو یہ ہماری عدالت کی ساکھ کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ہماری عدالت فوراً قبول کر لیتی ہے. دیکھیں ابھی یہ تو سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، تو کہتے ہیں کہ زیر سماعت کیسز کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ جب اوپن ٹاک کرتے ہیں تو یہ پریجوڈائز ہو جاتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک توہین عدالت بنتی ہے. لیکن ہم اس کے کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں کہ اب چونکہ عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے، تو نوٹس جاری کر دیا ہے تو اب عدالت جو ہے وہ دیکھے گی کہ ریکارڈ جب پیش ہوگا ایڈوکیٹ جنرل کی، جس طرح انہوں نے آج بہت سردنش کی ہے سپریم کورٹ نے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا عدالت میں، ریکارڈ کی روشنی میں وہ دیکھیں گے کہ توہین عدالت کیسی بنتی ہے. ابھی تو نوٹس جاری ہوا ہے، نوٹس جاری ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا حتمی فیصلہ ہو گیا. ابھی تو اس کے پر نوٹس جاری ہوا ہے، عذرات جمع ہوں گے، حکومت اپنا موقف پیش کرے گی، ریکارڈ پیش ہوگا عدالت میں. یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہوتا ہے. وہ جو آپ دوسرے لنک کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک دن میں فارغ کر دیا، وہ تو سیدھی سیدھی توہین عدالت تھی نا. وہ تو نہیں، اس میں تو ججز کو انہوں نے ابھی تو ریکارڈ پیش ہو گیا تو فائل ورک کا کام ہے، وہ تھا ریکارڈڈ، وہ تو سیدھی سیدھی گالیاں تھی. تو اس میں انہوں نے کہا جی کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ میری ریکارڈنگ ہے. جب تنویر الیاس صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، جب کنفیشن کر لیا، تو اس کے بعد وہ توہین عدالت وہیں پہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ اس میں اگر جلدی ٹرائل ہوگا یا لیٹ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جب ریکارڈ کی روشنی میں عدالت دیکھے گی کہ یہ توہین بنتی یا نہیں بنتی، جس طرح آج انہوں نے ریکارڈ دیکھا کہ راجہ امتیاز جو ہے نا اس نے توہین عدالت کی ہے، اس لیے اس کو ادھر ہی کھڑے کھڑے سزا مل گئی. تو اگر یہ توہین بنتی ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا اس میں میں مزید انپٹ ڈالوں. آج مجھے کسی نے بتایا تھا جی کہ جو ویسے تو وہ کابینہ کا فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ظاہر ہے ہم دوبارہ انکوائری کروائیں گے، لیکن آج آنن فانن ان کو نوٹس جو جاری ہوا وزیر اعظم کو، تو اس بات کے بھی کچھ لوگوں نے امکانات ظاہر کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل استعفیٰ لے لیں وزیر اعظم آصم شریف بٹ سے. لیکن وہ بٹ صاحب دیکھیں وہ استعفیٰ نہیں، پھر وہ عمل رحمان دیکھیں نا وہ جواب پیش کریں گے، ہم نے عمل کر دیا ہے. دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے وزیر سے استعفیٰ لیں یا نہ لیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس ہے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کا، اسمبلی ممبر ہونے کا، اسمبلی ممبر ہونے کا. اصل بات یہ ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ ریفرنس جاتا عدالتی حکم کے مطابق، اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے نا نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ایک ایم ایل اے موجود ہی نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن ہی نہیں آپ کا ایک 8 مہینے 6 مہینے سے نہیں، لیکن عدلیہ کے ڈائریکشن پہ ظاہر ہے ڈائریکشن پہ تو ہو سکتا تھا کہ چلیں وہ ایک ممبر جو ہے الیکشن کمیشن کے وہ بھی شاید کر لیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کمیشن کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبر ہوں گے، تو وہ الیکشن کمیشن کوئی ڈیسیژن کرنے کے قابل ہوگا. تو ابھی نہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری ہوئی ہے، نہ ہی سینئر ممبر آف الیکشن کمیشن کی. تو ایک ممبر جو ہیں وہ گیلانی صاحب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے شاید یہ بھی فیصلہ اتنا بڑا جو ایک ممبر اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا شاید وہ اکیلے نہ کر سکیں. البتہ سپریم کورٹ اگر حکم دے تو شاید وہ نوٹیفائی بھی کر دیں. لیکن اس میں سب سے بڑی جو ریکارڈ کی روشنی میں اگر نظر آیا کہ عدالتی حکم کی وائلیشن جو خلاف ورزی کی ہے وزیر اعظم یا کابینہ نے کی ہے، دیکھ کابینہ کو نوٹس کیوں دیا آپ یہ بتائیں نا. چیف سیکرٹری کو بھی آپ دیکھیں نا یہ ہوا اس وجہ سے ہے، چیف سیکرٹری جو ہے وہ سیکرٹری کیبنٹ ہے، پتہ ہے آپ کو. کابینہ کا سیکرٹری کون ہوتا ہے؟ چیف سیکرٹری. اور کابینہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم اور کیبنٹ تینوں کو انہوں نے کیوں چیف جسٹس صاحب نے نوٹس دیا؟ اس لیے کہ بائی سرکولیشن انہوں نے وہ سائن کروا لیے سب سے، اور اس میں چیف سیکرٹری بھی جو ہے نا سیکرٹری کیبنٹ کے طور پر اس نے سائن کیا ہوا ہے. تو جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا
अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर पता चलेगा ना तो इन अदालत का लेकिन क्या इस केस में एक सवारी खतरे में नहीं है, पूरी किश्ती खतरे में है। पूरा सिस्टम तो ही खतरे शायद में, पूरी किश्ती पूरा सिस्टम ही खतरे में हो सकता है। अच्छा, आपको बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की वज़ीर-ए-आज़म चौधरी नवाब लाख के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब इस पे देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे के ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। अदालत ने तारीख़ समाअत मुकर्रर करनी है आइंदा, इसके बाद उज़रात पेश होंगे और कार्रवाई चलेगी तो हमें पता चलेगा कि इंसाफ क्या कहेगा इस केस में। इसके अलावा हमने जो आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फ़ैसला था, राजा इम्तियाज़ साहब को गिरफ़्तार किया गया अदालत से, तौहीन अदालत के केस में एक जज को गिरफ़्तार किया गया, ये भी एक अहम बात है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख के माथे पर जो एक झूमर है ये फ़ैसला, एक सुनहरी फ़ैसला इसको कहा जा सकता है। गो कि राजा इम्तियाज़ साहब का तल्लुक़ कोठरी से है, अच्छे अजीज़ों में शुमार होते हैं वो, लेकिन एक उन्होंने मिसकंडक्ट किया तो उसकी सज़ा उन्हें मिली। इसके अलावा नाज़रीन हमने बात की और बड़े खुल के बात की वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट जिनसी स्कैंडल की। इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म का नाम आस्ता आस्ता आ रहा है, सामने आते जा रहे, वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया इस केस में। इसके ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ी सी अपनी टोपी घुमाकर दीवान चुगताई की तरफ रुख करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के अंदर होने वाले इस घिनौने और मकरूह जो काम, जो कार्रवाई थी, इसको अब दी एंड होने वाला है। और इस पे हमने शुक्रिया अदा किया, खराज तहसीन पेश किया अपने साथी भाइयों वकास काज़मी और राजा खालिद का भी, जिन्होंने इस केस को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।